اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کے چاند کا وظیفہ اور مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں توبہ استغفار کیا کریں، نوافل جتنے ہو سکیں پڑھا کریں، جتنا درود پاک پڑھا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ برکتیں رحمتیں آپ لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیا کریں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو منا لیں، اور تمام موذی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج میں آپ کو شعبان کے چاند کا وظیفہ بتاؤں گی، جو کہ آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، ہر بیماری سے آپ کو نجات ملے گی، ہر نیک دلی مراد آپ کی پوری ہوگی۔ اور ایک ضروری بات سن لیں، جن لوگوں کی اولاد نہیں وہ لوگ اللہ کے آگے رو رو کر، نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے اولاد نورینہ کے لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو نیک و صالحہ اولاد سے نوازے گا۔ جو لوگ بیٹوں کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بیٹوں سے نوازے گا، اور جو لوگ بیٹیوں کے خواہش مند ہیں رب کریم اپنی رحمت اس گھر میں ضرور نازل کرے گا۔ آپ نے بس سچے دل سے اس عمل کو، اس وظیفے کو تب کرنا ہے جب آپ نے شعبان کا چاند دیکھ لینا ہے، یا شعبان کا چاند نظر آنے کی بشارت کسی دوسرے سے سن لینی ہے، یعنی کسی دوسرے نے آپ کو بتایا ہے کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اگر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں اپنے چھت پہ جا کے یا باہر جا کے، اگر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو بہت بہتر بات ہے۔ اگر چاند نہیں دیکھ سکتے تو چاند نظر آنے کی اگر آپ بشارت سن لیں، تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، کیونکہ شعبان میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نیک اعمال کرنے سے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر و ذکار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت کریں گے، اور جو بندہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے وہ بخش دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ شعبان کے مہینے کی قدر کریں، شعبان کے مہینے میں ذکر و ذکار کریں، بارگاہ الہی میں دعائیں کریں، اللہ کریم آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب شعبان کا چاند دیکھنا ہے یا کسی دوسرے سے چاند نظر آنے کی بشارت سننی ہے، تو آپ نے اسی وقت وضو کرنا ہے، اور 313 مرتبہ ان اسماء اعظم کا آپ نے ورد کرنا ہے، جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحیم یا حی یا قیوم، ان اسماء اعظم کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ آپ نے ان چاروں اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان چاروں اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔
وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس پاک مہینے کے صدقے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، یا اللہ ہماری ہر نیک مراد کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اپنی اولاد کو نیک کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ مولا بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے۔ اور سب مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا تمام امت محمدیہ کو، تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے شعبان کا چاند دیکھ لینا ہے تو آپ نے اللہ سے برکت کی دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں ڈال دے، ہمارے کاروبار میں برکتیں ڈال دے، ہماری دولت میں برکتیں ڈال دے، کیونکہ ہر گھر میں رزق بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، لیکن جس گھر میں برکت نہیں اس گھر میں رزق اور دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعائیں مانگے تو یہ دعا مانگا کرے کہ مولا ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری دولت میں برکت دے، ہمارے گھر میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور جس گھر میں برکت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس موقع کو آپ ضائع مت کیجیے گا، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہ لمحات، یہ چند لمحات جو ہمارے پاس ہیں یہ زندگی کے آخری لمحات ہوں، اگلے سال ہماری زندگی میں، ہماری حیات زندگی میں شعبان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس مہینے میں آپ جتنا زیادہ ذکر و ذکار کر سکتے ہیں ذکر کیا کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال۔ اس موقع کو آپ ضائع مت کریں اور اللہ سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھی شعبان کا چاند دیکھ کر وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔